بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بائبل کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم بائبل کی مختلف کتابوں کا بہت ہی مختصر سا یعنی بہت ہی شارٹ اسٹڈی کر چکے ہیں، تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ بائبل کس بارے میں بات کرتی ہے۔ آج ہم بائبل کی ہی ایک کتاب بک آف کنگز کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو بکس آف کنگز ہیں وہ 2 پارٹس میں ہیں، کنگز 1 اینڈ کنگز 2۔ ہم اس ویڈیو میں کنگز 1 کے بارے میں بات کریں گے کہ کنگز 1 جو ہے وہ کس بارے میں بات کرتی ہے۔ سو کنگز 1 اسٹارٹس وتھ سم ڈیٹیلز اباؤٹ کنگ ڈیوڈس لاسٹ ڈیز، اینڈ دس از دی first chapter's first verse, and this verse mentions that now King David was old۔ یعنی جو چیپٹر فرسٹ کی فرسٹ ورس ہے وہ بتاتی ہے کہ جو کنگ ڈیوڈ تھے وہ اب اولڈ ہو چکے تھے۔ And in the first chapter, the story of King Solomon is mentioned, that how he became the king after King David۔ اور جو فرسٹ چیپٹر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے آخری ایام کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو بادشاہت نصیب ہوتی ہے، تو اسی کا بیان ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر کچھ آیتوں کو پیش کیا ہے جو اس طرح سے ہیں۔ Then Adoniah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king۔ یہ ورس 5 میں بیان ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی حجت، ان کے بیٹے ادونیہ اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کنگ ہوں گے، اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی اس بات کے لیے منوا لیتے ہیں، جیسا کہ اس ورس میں بیان ہوا ہے۔ And he conferred with Joab the son of Zeruiah and with Abiath the priest, and they following Adoniah helped him۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی منوا لیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، اور وہ مان جاتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ ہیں۔ ادونیہ کے اس دعوے میں ان کے ساتھ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد وہ بادشاہ ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وفادار تھے وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ ورس 8 میں بیان ہوا ہے۔ But Zadok the priest and Binyan the son of Jehoiada and Nathan the prophet and Shimei and Rai and 90 men which belonged to David were not with Adoniah۔ ادونیہ کے ساتھ یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ Wherefore Nathan spake unto Bathsheba۔ یہ لوگ حضرت اس میں سے جو ناتن ہوتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری بیوی بیت شبہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ کہ وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تب ناتن نے سلیمان کی ماں بیت شبہ سے کہا کہ کیا تو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور ہمارے مالک داؤد کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تو داؤد بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہہ، اے میرے مالک، اے بادشاہ، کیا تو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا؟ پس ادونیہ کیوں بادشاہی کرتا ہے؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بیوی جو ان کی یہ ہے بیت شبہ، ان سے کہا تھا کہ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنیں گے، لیکن یہ تو ادونیہ نے دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ جا کر اپنے شوہر کو یہ بات بتاتی ہیں۔ تب کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ اور اس طرح سے داؤد علیہ السلام جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے، اور پھر مزید حضرت
یہ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کرتی ہے، پھر ان کے آگے کے دور کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر چیپٹر 2 میں اپنے انتقال سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے کہ چیپٹر 2 ورس 10 میں بیان ہوا ہے۔ اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہو گیا۔ پھر اگر اس کتاب کو مختصر ہم جانیں، شارٹ میں ہم جانیں، تو اس کتاب کو 2 پارٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تقسیم مینس ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ پارٹ جو ہے اس کتاب کا 1 چیپٹر سے لے کر کے 11 چیپٹر تک جو اس کتاب میں بات ہوئی ہے، جو مین ٹاپک ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے تحت یہودیوں کی متحدہ سلطنت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جب تک وہ لوگ رہتے ہیں تو ان کی سلطنت یونائٹڈ رہتی ہے، ایک صحیح راستے پر وہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، مختلف سلاطین کا دور آتا ہے، یعنی اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو مختلف بادشاہ آتے ہیں، یہودیوں کی تقسیم شدہ سلطنت وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ جو سلطنت متحد تھی، یونائٹڈ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اب وہ کیا ہوتی ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ چیپٹر 12 to 22 میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ یہ تھا کنگز فرسٹ، جو کنگ فرسٹ ہے اس کا انٹروڈکشن۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کنگ سیکنڈ کی۔